ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ان فوکس. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ تو بار بار کہا جاتا ہے کہ قانونی طور پر جین مینول کے مطابق تمام تر سہولیات مطلب فراہم کی جا رہی ہیں اور اسی طرح سے کی جائیں گی, nothing extra is going to be given even though he's a former prime minister. لیکن کچھ چیزیں تو ویسے ہی حکومت کے ہاتھ میں ہوتی ہیں کہ اگر بہن مل لے گی ابھی اور ان کا علاج کے لیے ان کے ذاتی معالج چلے جائیں گے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ نہیں, میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں, کوئی قباحت نہیں ہے. اور میری توقع بھی ہے کہ جب اگلے ہفتے کا آغاز ہوگا پیر کے روز سے تو غالباً یہ ملاقات ہو جائے گی, جس کا اندیا جو ہے وہ وزیر پارلیمانی امور نے دیا بھی ہے کہ ان کے چونکہ جو عمران خان صاحب کے ذاتی معالج ہیں وہ آنکھوں کے ڈاکٹر نہیں ہیں, تو لہٰذا جس وہ آنکھوں کے ڈاکٹر کو بھی نامینیٹ کریں گے ان کو جو ہے وہ تشخیص کر کے وہ ہمیں بتا دیں گے. باقی ہم سب لوگ جنہوں نے اینکیں پہنی ہوئی ہیں ان سب کی بینائی کی کچھ پرسنٹ تو جا ہی چکی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن یہ بھی بات اپنی جگہ درست ہے. اور آج کل تو یہ دور ہے کہ سبھی پڑھ بھی لیتے ہیں اتنی سائنس, لیکن بعض ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ جب یہ کوئی کلوٹ کا سلسلہ آتا ہے تو اٹ از جسٹ ناٹ دی آئی دیٹ یو ہیو ٹو مانیٹر. گیون دی ایج آف عمران خان دوسری چیزوں کو بھی مانیٹر کرنا ہوگا کہ آیا ان کی کوئی ویسکولر پرابلم ہو گئی ہے, کیا ہارٹ جو ہے وہ کلوٹس بنا رہا ہے, یا جو بھی مسئلہ ہے اس کو مستقل مانیٹر کرنا ہوگا. آپ نہیں سمجھتے حکومت کے لیے بھی یہ ایک انتہائی مشکل سچویشن بن جائے گی اگر اس کو فوری طور پر حل نہ کیا گیا؟ اور منڈے از ڈے آفٹر ٹمورو. سوچا تو یہ جا رہا تھا کہ جیسے کل طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے تھے, لگ یوں رہا تھا کہ جیسے کچھ ہی گھنٹوں کے اندر وہ بورڈ بھی تشکیل ہو جائے گا اور عمران خان صاحب کو بیسٹ میڈیکل فیسلٹی فراہم کر دی جائے گی. جی, اس کا ذکر غالباً رپورٹ میں نہیں ہوا کیونکہ وہ لیونگ کنڈیشنز میں شامل نہیں ہے, لیکن بانی چیئرمین کی تقریباً روزانہ ان کا چیک اپ جو ہے اور باقاعدہ اس کے لیے ایک ڈاکٹر تعینات ہے جو ان کا چیک اپ کر کے اس بات کو یقینی بناتا ہے. اور جو آخری ملاقات ہوئی تھی بانی چیئرمین کی اپنی ہمشیرہ کے ساتھ, اس میں انہوں نے, اگر آپ غور کیجئے, انہوں نے کسی بھی صحت کے معاملے کی شکایت نہیں کی تھی. تو لہٰذا وہ جو ہے سب سے مستند بات تو وہی ہے کہ ان کی طرف سے کوئی شکایت نہیں ہوئی. انہوں نے جب شکایت ہوئی اس کا فوری طور پر ایکشن لیا گیا, ان کو پیمز لے جا کر جو بھی ان کا انجیکشن لگنا تھا وہ ان کو لگایا گیا. ان کی جو اوور آل ہیلتھ اور سچویشن ہے, یہ بھی میں اپنی رائے دے سکتا ہوں اپنی حکومت کو کہ وہ نیکسٹ ویک اس کا ایک تھورو چیک اپ کر کے اس کے ریزلٹس پبلک کر دیں تاکہ تمام جو شکوک و شبہات ہیں وہ خود دم توڑ جائیں. کیونکہ الحمدللہ ان کی لیونگ کنڈیشنز جو ہیں بانی چیئرمین کی وہ بالکل پاکستان کے باقی 2.25 لاکھ قیدیوں کے مقابلے میں الحمدللہ بہت بہتر ہیں. ان کو بہت زیادہ سہولیات ایک قیدی کی حیثیت سے حاصل ہیں. تو لہذا وہ جو اگر صحت کے معاملے میں خدشات ہیں بہت سارے لوگوں کے, تو وہ ٹرانسپیرنسی کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں. اچھا خرم دستگیر صاحب, اس وقت جس طرح سے ہم تحریک انصاف کو دیکھ رہے ہیں کہ ان میں ایک غم و غصہ بھی ہے اور وہ پریشان بھی ہیں اور اسی لیے وہ احتجاج کر رہے ہیں, لیکن دوسری جانب حکومتی وزراء کی جانب سے آج سوشل میڈیا پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہی دھرنوں کی سیاست, پھر وہی احتجاج کی سیاست. تو آپ اس کو اس زمرے میں ڈالیں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ فار them it is the utmost موسٹ امپورٹنٹ تھنگ رائٹ ناؤ کہ جلد سے جلد یہ ممکن ہو پائے اور ان کو صحیح جو تفصیل ہے وہ مل پائے؟ تو یہ احتجاج تو بنتا ہے. ایز اے پارٹی ورکر آپ بھی یہی شاید کرتے ہیں اگر خدا نخواستہ آپ کے لیڈر کے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا. جی, ہم کر چکے ہیں اور اسی لیے ہم وہ نہیں کریں گے تحریک انصاف نے ہمارے ساتھ کیا. ہم رانا ثناء اللہ کی طرح ایک چادر زمین پر بچھا کر اس پر چینی اور شیرہ نہیں پھینکیں گے کہ کیڑے آئیں اور ان کو کاٹیں. ہم سخت ترین گرمی میں 4x6 کا ایک سر ان کو نہیں دیں گے, اور ہم 4 دن ان کی جو دوائیاں ہیں جو روکی جاتی تھیں. میں نے آج ایک پرانی یاد ایسی اٹھی اور بڑی دردناک یاد تھی کہ رانا ثناء اللہ کی اہلیہ ہاتھ جوڑ کر استدعا کر رہی ہیں کہ ان کی دوائیاں ان تک پہنچا دی جائیں. ہم نے وہ کام نہ ہی کیا ہے اور نہ کریں گے. صحیح. اور یہ جو اس وقت احتجاج کا پورا آپ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ کر رہی ہے, اس کو ہر حد تک بس روکا جائے گا. بس یہ ہے کہ احتجاج
جہاں بھی ہو رہا ہے وہ وہیں تک کنفائنڈ رہے, وہ آگے نہ بڑھنے پائے. از دیٹ what the policy looks like? جی, پارلیمان کا جو بھی اجلاس ہے وہ آئیں اور ضرور احتجاج کریں اور اپنی بات کریں, لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ ملک میں جو اس وقت دہشت گردی کی صورتحال ہے اور اس کی تناظر میں تو یہ اس وقت سیکیورٹی کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی احتجاج ہونا ہے وہ منتخب ایوانوں کے اندر ہو, اس کے اندر بات کریں. ان کا اصرار ہے کہ انہوں نے ریڈ زون میں ہی احتجاج کرنا ہے. احتجاج کرنے کی اگر وہ ریکویسٹ کریں گے تو انہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جگہ ایلوکیٹ کر دی جائے گی اور وہ ضرور آ کر احتجاج کریں. لیکن یہ اصرار کہ ہم نے ریڈ زون کے اندر ہی جو ایسا حساس ترین علاقے ہیں وہیں کرنا ہے, اس پر ضرور اختلاف ہے. لیکن اگر وہ اسلام آباد میں کسی اور جگہ پر جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن انڈیکیٹ کرے احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں. صحیح, بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب فار بینگ آن دا شو. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو تحریک انصاف سے بھی جانتے ہیں کہ کیا واقعی وہ خود سے بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر یا واقعی گیٹس بند ہیں یا نہیں. رائٹ آفٹر دس ون.